ایک طرف ہم استحصال کی بنیاد پہ احتجاج کریں اور دوسری طرف ہم اپنے کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار کریں۔ بحیثیت نیشن ہم پورے پاکستان میں آج تمام صوبوں میں 26 کروڑ پاکستانی آج نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کشمیریوں کے حقوق کے لیے ہم احتجاج کرتے ہیں، توجہ طلب کراتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A جس کے اوپر شک خون مارا، یہ کوئی انٹرنیشنل کمٹمنٹ نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ عالمی برادری نے ان کو یہ کہا ہو کہ آپ یہ دے دیں۔ یہ جو پروٹیکشنز تھی داخلی خود مختاری کا اور اس کی جو آبادی کے تناسب کو مینٹین کرتے، یہ دو چیزیں جو کشمیریوں کو انڈین گورنمنٹ کی طرف سے دیے گئے تھے یا اس جمہوری نظام کے ذریعے ملے تھے، تو وہ ڈیموکریٹک انڈیا تھا جب یہ دیے گئے۔ جواہر لال نہرو کے دور میں یہ پروویژنس دیے گئے تھے آرٹیکل 370۔ تو آرٹیکل 370 میں یہ تھا کہ کشمیر کی مقبوضہ کشمیر کی ایک خصوصی آئینی حیثیت، اس خصوصی آئینی حیثیت میں وہ کشمیر کے اندر داخلی طور پہ خود مختار تھا۔ دوسری طرف سے آرٹیکل 35A بھی کشمیریوں کے مطالبے کے اوپر اسٹیٹ سبجیکٹ رول نافذ تھا، جس میں ڈیموگرافک پروٹیکشن، آبادی کے تناسب کو پروٹیکشن تھا۔ چونکہ عالمی برادری نے یہ کمٹمنٹ کیا کہ کشمیریوں کو استصواب رائے کے ذریعے سے، حق خود ارادیت کے ذریعے سے، ان کے آزادانہ رائے کے ذریعے سے یہ فیصلہ دیا جائے گا، یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ یہ سارے جو حقوق ہیں یہ بنیادی انسانی حقوق ہیں، ان کو بنیادی انسانی حقوق کہتے ہیں۔ یہ بنیادی انسانی حقوق کوئی پاکستان کی قوم نے نہیں دیے، یہ UN چارٹر نے دیے۔ یونائٹڈ نیشن کے ہیومن رائٹس چارٹر یہ حقوق دیتا ہے ہر قوم کو، ہر فرد کو، ہر نیشن کو، کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی رائے سے انتخاب کرے کہاں رہنا۔ اب جب یہ حقوق چھینے گئے تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی۔ یہاں پہ صرف یہ نہیں تھا کہ یہ حقوق دیے گئے تھے، بلکہ یہ تنازع پاکستان انڈیا کے پارٹیشن کے بعد یہ تصفیہ طلب تنازع تھا، انسیٹلڈ ایجنڈا ہے۔ یہ یونائٹڈ نیشن، یہ 2 نیشنز کی پارٹیشن کا انسیٹلڈ پوائنٹ ہے، اس کو حل ہونا چاہیے تھا۔ اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ انڈیا چلا گیا یونائٹڈ نیشن میں اور جا کے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ ہمارے ایک ایریا کے اندر پاکستان نے قبضہ کیے، پاکستان نے اپنا موقف دیا، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی قرارداد آئی، یونائٹڈ نیشن کا فردر UNCIP کا کمیشن بنا۔ اب یہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل پھر UNCIP کے ریزولوشنز آئے، ان ریزولوشنز کے اندر یہ کہا گیا کہ کشمیر کے مسئلے کا حل استصواب رائے سے۔ اب وہ استصواب رائے کا جو فیصلہ تھا اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں تھا۔ کہا گیا کہ آپ دونوں اپنی فوجیں وڈرا کریں اور فوری طور پہ استصواب رائے ہوگا۔
یہ کمٹمنٹ استصواب رائے کی کمٹمنٹ، یہ انٹرنیشنل کمٹمنٹ، یہ UNCIP ریزولوشنز کی کمٹمنٹ، یہ UN سیکیورٹی کونسل کی کمٹمنٹ. اب اس کمٹمنٹ کو ایک ملک توڑے تو عالمی کمٹمنٹ سے اس نے روگردانی کی، اس نے انٹرنیشنل کمٹمنٹ کو وائلیٹ کیا. جب اس نے انٹرنیشنل کمٹمنٹ کو وائلیٹ کیا تو اس صورت میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے کشمیری قوم کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ہے، جو وعدہ کیا ہے، اس کو پورا کرے. ہمارا مطالبہ بڑا سمپل سا ہے، ہم کو نئی بات تو نہیں کرتے، ہم نے کوئی نئی کہانی نہیں گڑھی. پاکستان کا سیدھا موقف فرام دا انسپشن ایک ہی پوائنٹ ہے کہ پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ کشمیر ایک متنازع مسئلہ، کشمیر ایک متنازع خطہ ہے، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. تو یہ موقف پاکستان کا تھا. اس پاکستان کے اس موقف کو انٹرنیشنل UNCIP ریزولوشنز اور نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اس کی متنازع حیثیت کو ایکسیپٹ کر کے استصواب رائے کا حق دیا گیا تھا. آج مودی کشمیر کو اٹوٹ ان کہتے ہیں اور پاکستان آج کا موقف آج بھی وہی ہے جو موقف محمد علی جناح نے اٹھایا. پاکستان کا موقف آج بھی وہی ہے جو فی زمانہ پاکستان کے تمام حکمرانوں نے اٹھایا. پاکستان نے اپنا موقف تبدیل نہیں کیا، جبکہ بھارت میں مودی نے اپنے موقف سے روگردانی کی، اس کمٹمنٹ سے روگردانی کی. اپنے جو پریویس جو انسپشن کے اوپر جو ان کی حکومتیں تھی، جو اپنے آپ کو عالمی دنیا کے اندر جمہوریت کا جو اپنے آپ کو علمبردار کہتا ہے، اسی کی حکومت نے دی ہوئی کمٹمنٹس تھی آرٹیکل 35 پہ، اسی کی کمٹمنٹ تھی آرٹیکل 370. تو ان کی وڈراول کے بعد مطلب کشمیر کے اندر ان کی وڈراول کے لیے موقف اٹھایا گیا کہ ہم کشمیر میں ترقیاتی کام کریں گے، ہم کشمیر میں سیاحت چلائیں گے، ہم کشمیر کے اندر مطلب انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی دیں گے. جس دن سے یہ آرٹیکل وڈرا ہوئے اس دن سے انٹرنیٹ بند ہے. جس دن سے یہ آرٹیکل وڈرا ہوئے اس دن سے امن غارت ہے، امن وہاں پہ موجود نہیں. جس دن سے یہ آرٹیکل وڈرا ہوئے اس دن سے تعمیر و ترقی بند ہے. اس صورتحال میں آج کشمیری ایک جیل میں رہتے. آج جو کشمیریوں کے ساتھ سلوک ہے وہ صرف سیکیورٹی فورسز کے ذریعے سے طاقت کے استعمال سے سلوک اس کو دبایا جا رہا ہے. کیا محض طاقت کے استعمال سے جذبہ حریت کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. دنیا کی کسی قوم سے، کمزور ترین قوم سے بھی آپ جذبہ حریت کو نہیں چھین سکتے. طاقت کے ذریعے سے آپ ان سے یہ اختیار نہیں چھین سکتے. یہ جذبہ کم نہیں ہو سکتا. اور کشمیریوں کے پاس تو حق خود ارادیت ہے، استصواب رائے کا حق ہے. یہ تو انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے. کشمیری اپنے اس موقف سے پیچھے کیوں ہٹے؟ حکومت پاکستان اس موقف سے پیچھے کیوں ہٹے؟ کیا پاکستان کا دفاع ناقابل تذکیر نہیں؟ اب ریسنٹ پاسٹ میں آپ دیکھیں، انڈیا نے چاہا کہ وہ اس نے کوئی شوق پورا کرنا ہے، اس نے اپنا شوق بھی پورا کیا، ڈھات بھی کھٹے ہوئے. اس کو بھی سبق ملا. 6 دنوں کا یا 5 دنوں کا جو سبق ہے انڈیا کے لیے، میرے خیال میں یہی کافی تھا. یہی کافی تھا. جب آپ کے رافیل گرے، جب آپ کے جہاز گرے، جب آپ کی فوج ناکام ہو گئی، پوری دنیا نے تسلیم کیا کہ آپ نے جو بات چھپائی تھی وہ انٹرنیشنل اداروں کی طرف سے، انٹرنیشنل جرائد کی طرف سے وہ باتیں جب سامنے آ گئی تو آپ نے اپنے قوم کو دھوکہ دی. آج بھی
ہماری ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے اور کشمیریوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا کشمیری اپنی ذمہ داری پوری ادا نہیں کر رہے؟ ان کا جذبہ حریت، ان کی جد و جہد آزادی، جوانوں کی قربانی، ماؤں بہنوں کی قربانی، بزرگوں کی قربانی، وہ تو مسلسل جاری ہے. آج بھی ہمیں خبر آتی ہے کہ مطلب فلاں اتنے جوان گرفتار ہوئے، اتنے جوانوں پہ تشدد ہوا، اتنے لوگوں کو قید و بند کیا گیا، پھانسیوں کی سزائیں دی گئی، عمر قید کی سزائیں دی گئی ہیں. کیا یہ جو سزائیں دی گئی ہیں محض اس بات پہ کہ آپ استصواب رائے کیوں مانتے ہیں؟ اس صورت میں ہم عالمی اداروں کو نہ کہیں کہ اپنی ذمہ داری پوری کریں. کیا ہم عالمی برادری کو یہ بات نہ دہرائیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے جدوجہد آزادی کے اوپر لوگوں کو پھانسی کی سزائیں ہوئی ہیں؟ یہ ساری باتیں ہماری ذمہ داری ہے. اس دن کو منانے کا مقصد یہ کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جو قید و بند کی صحبتیں ان کے اوپر ڈالی گئی ہیں، ان کی بات، ان کی آواز ہم اٹھائیں. ان کو آواز اٹھانے والے سارے سہولیات ان کو سے چھینے گئے. وہ عالمی دنیا کو اپنی بات بتانے سے قاصر ہیں. ان کے پاس کوئی سہولت موجود نہیں ہے. کہا گیا کہ ہم نے الیکشن کرائے، حالات معمول پہ آ گئے. بھائی آپ نے ڈبی حکومت بنائی ہے وہاں، آپ کے الیکشنز بھی ہم نے دیکھے، اور الیکشن بھی کیسے کرائے؟ ہندو اکثریتی علاقوں کے اندر لے جا کے آپ نے سیٹیں بڑھائی، مسلم اکثریتی علاقوں کے آپ نے سیٹیں کم کی، جو جنرل لیڈرشپ تھی اس کو دیوار سے لگایا، جو کشمیر کے جو حق ارادیت کے لیے جد و جہد کر رہے تھے ان کو آپ نے سیاست سے باہر کر دیا. یہ سارے صورتحال پیدا کر کے آپ نے اپنی مرضی کی حکومت بنائی. کیا وہ آپ کی مرضی کی حکومت نے کوئی تعمیر و ترقی کی ہے؟ کیا وہ امن دے سکی؟ کیا آج جموں کشمیر میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ نہیں. آج بھی وہی حالات ہیں جو 5 اگست 2019 سے پہلے کے تھے. یہی بتانا چاہتے ہیں. اسرائیل نے غزہ کے اوپر حملہ کیا، پورے غزہ کو اس نے ملیامیٹ کیا. کیا فلسطینیوں کا جذبہ حریت ختم ہوا؟ کیا فلسطینیوں کی جذبہ آزادی ختم ہوئی؟ نہیں. طاقت سے، استحصال سے آپ جذبوں کو کم نہیں کر سکتے. یہی بات بتانے کے لیے آج یہاں پہ ہم جمع ہیں. اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے جمع ہیں. آج یہی پیغام دے رہے ہیں اپنے بھائیوں کے. ہم گلگت بلتستان کی پوری قوم آپ کے ساتھ، ہم آپ کی آواز بنیں گے. ہم پوری دنیا میں چیخیں گے، چلائیں گے. ہم آپ کے حق ارادیت کے لیے لڑیں گے. ہم استصواب رائے کے لیے لڑیں گے. اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں کہ ہم استصواب رائے کے حق کو عالمی برادری سے لیں گے اور اس تنازع کا مستقل حل کریں گے. انشاءاللہ آج کے دن ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. اور انڈیا کی طرف سے جو مظالم ہیں اور جو اقدامات ہیں انڈین ٹیریٹری قرار دینے کا اور کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا، لداخ اور وادی، ان سارے اقدامات کی ہم مخالف ہیں. ان سارے اقدامات کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں عالمی برادری سے کہ آپ اپنا کمیشن بھیج دیں. جموں کشمیر، مقبوضہ کشمیر اور جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، جو خلاف ورزیاں ڈیلی کی بنیاد پہ ہیں، ان کے اوپر عالمی برادری اپنی ذمہ داری ادا کرے اور کمیشن بھیج دے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ختم کرے. ہمارے کشمیری بھائیوں کو اپنی آزادی سے اپنی زندگی گزارنے کا حق دے اور جموں کشمیر، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کے عوام کو استصواب رائے کا حق دے تاکہ ہم اپنا مستقبل کا فیصلہ جو بھی کرنا ہے کریں.
اور تاکہ ایک درینہ تصفیہ، ایک درینہ مسئلہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کوئی خطے کا، ٹکڑے کا، زمین کا تنازع نہیں ہے۔ یہ 2 ارب جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے امن کا مسئلہ، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے جس سے 2 ارب جنوبی ایشیا کے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ فلش پوائنٹ ہے۔ اس صورتحال سے گزرنا ہے۔ اس پوری 2 ارب کی آبادی کی زندگیوں کا مسئلہ کشمیر کے اندر پھنسا ہوا۔ کشمیر کا مسئلہ اتنا ہلکا نہ سمجھا جائے، کشمیر کے مسئلے کو آئسولیشن میں نہ دیکھا جائے، کشمیر کے مسئلے کو خطے کا، ٹکڑے کا، زمین کے ٹکڑے کا تنازع نہ سمجھا جائے۔ کشمیر کا مسئلہ جنوبی ایشیا کا مسئلہ، اس سے پوری دنیا کے اندر حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ بالخصوص ہمارے حریت کے رہنما یاسین ملک صاحب کو سزائے موت ہوئی۔ وہ آج کے دن ہم دنیا سے اپیل کرتے ہیں کہ یاسین ملک صاحب نے جد و جہد آزادی، حق کے خود ارادیت مانگا، استصواب برائے مانگا، اور یہ استصواب برائے کا حق عالمی دنیا نے دیا تھا، UNCIP ریزولوشنز نے دیے تھے، UN سیکیورٹی کونسل نے دیے تھے۔ اب اس حق کی جد و جہد کے اوپر سزائے موت دینا، یہ عالمی برادری کے لیے سوالیہ نشان، یہ ان پوری کمیونٹیز کے لیے سوالیہ نشان، وہ تمام دنیا کے چیمپئنز کے لیے سوالیہ نشان، انسانی حقوق کے علمبرداروں کے لیے سوالیہ نشان۔ تو ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی آواز بنتے رہیں گے، ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ہم سب، پوری قوم، 26 کروڑ عوام کشمیریوں کی سفارتی سیاسی حمایت جاری رکھیں۔ ہمیشہ ہم ان کے حقوق کے لیے جد و جہد جاری رکھیں، اور دنیا کو، عالمی برادری کو قائل کرنے میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، اور کشمیریوں کو استصواب برائے کے حق کو دلائے بغیر پاکستان اور پوری کمیونٹی، ہم سب کوئی دقیقے فرگزاشت نہیں کریں گے، اور ہم جد و جہد۔ اور آخر میں ایک دفعہ پھر میں یہ موورس جو ہمارے بھائی جنہوں نے یہ قرارداد پیش کی ہے، ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسپیکر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت پیشنس سے ہم سب کو سنا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ سیشن کو تھوڑا سا کنٹینیو کیا جائے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج شام کو اگر حلف ہوتا ہے تو کل ہم کیبنٹ کریں، اور ہمارے بہت سارے بلز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور ہم کیبنٹ تک لا کے وہ بل اسمبلی تک لائیں، اور لوکل گورنمنٹ کی بھی لیجسلیشن ہمیں 10 تاریخ سے پہلے کرنی ہے۔ تو اس کے لیے بھی وہ بھی بل تیار ہے، وہ کیبنٹ میں آنا ہے۔ یہ ہمارے دوستوں کا حلف نہیں ہونے کی وجہ سے کیبنٹ نہیں ہوئی تھی۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج حلف ہوتا ہے تو کل کیبنٹ بلائیں اور پروسیس کو جاری رکھیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ انکنوینئنٹ نہیں ہے تو آپ سیشن کو جاری رکھیں، ادروائز اگر آپ اس کو